آپ کو کبھی بھولے گی نہیں. سمجھے ذرا اس بات. شریک اور حبیب میں فرق ہے. شریک آدھے کا مالک اور حبیب سارے کا. شریک اور حبیب کا فرق سمجھے. دیکھیں تو میں ایک مثال سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں. دو بندے آپ کے شہر میں اگر مل کر کاروبار کریں, مل کر, مثال کے طور پہ یہاں پہ تو ہمارے دوست ہیں, تو اس جامعہ میں ایک ہمارے پرنسپل محترم مسعود چشتی صاحب, ساتھ ان کے محترم طاہر صاحب, ان دونوں کا نام لے لوں, یہ مثال واضح کرنا ہے. علامہ چشتی صاحب اور علامہ طاہر صاحب دونوں مل کر یہ کھاڑیاں میں گجرات میں کاروبار کرتے ہیں. کاروبار کس کا کرتے ہیں؟ شیشے کے برتنوں کا, شیشے کے گلاس, شیشے کے جگ, شیشے کے برتن. دونوں نے مل کے کاروبار کیا. آدھے کے مالک چشتی صاحب ہے اور آدھے کے مالک علامہ طاہر صاحب. آدھا آدھا ہے. ایک دن چشتی صاحب جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج میرا دل کر رہا ہے میں ایک گلاس توڑوں. تو کیا علامہ طاہر صاحب جو ان کے پارٹنر ہیں کاروبار میں, کیا وہ ان کو گلاس توڑنے دیں گے؟ وہ کہیں گے چشتی صاحب آپ کا غصہ اپنی جگہ پہ, جوانی آپ کی اپنی جگہ پہ, ہم نے یہ برتن توڑنے کے لیے نہیں رکھے, ہم نے رکھے بیچنے کے لیے. اگر آپ نے توڑنا ہی ہے تو اپنا حصہ الگ کر لیں, جتنے جی چاہے تو, جتنے جی چاہے تو اپنا الگ کر لیں, جو مرضی کرے. اب بتانے کے چاہتا ہوں کہ دونوں شریک ہے کاروبار میں, تو شریک کا یہ حال ہے کہ شریک ایک برتن بھی نہیں توڑنے دیتا. سمجھ آئی بات کی؟ شریک کا یہ حال ہے کہ شریک ایک برتن بھی نہیں توڑنے دیتا. اور حبیب کا یہ مقام ہے کہ چودھویں کا چاند چمک رہا تھا. عرض کیا بڑی تعالیٰ جی چاہتا ہے چاند کو ٹکڑے کر دوں. رب کہتا ہے مصطفیٰ تیری مرضی, چاند توڑ دے, تیری مرضی چھوڑ دے, تو شریک نہیں ہے, تو میرا حبیب ہے. شریک برتن نہیں توڑنے دیتا, حبیب چاند توڑ رہا ہے. اب بتائیں اللہ نے روکا؟ شریک ہوتا تو روکتا. اگر ہوتا شریک تو روکتا. وہ کہتا ہے حبیب تیری مرضی توڑ دے, تیری مرضی چھوڑ دے, کیونکہ میں نے تجھے شریک نہیں, تجھے میں نے اپنا حبیب بنایا. پھر مصطفیٰ نے عرض کیا بڑی تعالیٰ جی چاہتا ہے میں کنکریوں سے کلمہ پڑھاؤں. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ تیری مرضی کنکریوں سے کلمہ پڑھوا, تیری مرضی درود پڑھوا, تو شریک نہیں, تو میرا حبیب ہے. پھر عرض کیا بڑی تعالیٰ میں چاہتا ہوں درختوں سے سجدہ کرواؤں. رب کہتا ہے مصطفیٰ تیری مرضی درختوں سے سجدے کروا, تیری مرضی درختوں سے سلام پڑھوا, تو شریک نہیں ہے, تو میرا حبیب ہے. اب دیکھیں جو حبیب ہو وہ سارے کا مالک. اس لیے اللہ کہتا ہے اے حبیب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر فقط ادھار میں نہیں دیا ہے, ہم نے آپ کو اس کا مالک بنایا. اس لیے حبیب میرا مصطفیٰ جب مالک آپ ہیں تو مانگنے والا جتنا مانگے, جو بھی مانگے, بس آپ کے در سے خالی نہ جائے. اب آخری بات, کیونکہ میں نے بات تو مکمل کر دی, لیکن اب کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی سوالی خالی نہ جائے. جب دے دیا کوثر, اب آ گئے در مصطفیٰ پہ سوالی. اب سوالی بھی بتاؤ, جو کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو. اب بتاتا ہوں صحابی کس سے مانگتے تھے, صحابی کس سے مانگتے تھے. صحیح بخاری کو پڑھیں, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات خود بتاتے ہیں. آئے میرے آقا کی خدمت میں, آ کے عرض کیا آقا انی اسمع منک حدیثا کثیرا,
لیکن مسئلہ یہ ہے میں کبھی بھول بھی جاتا ہوں، مجھے بھولنے کا مسئلہ ہے، حافظہ کا مزور ہے۔ آقا میں کیا چاہیے؟ عرض کیا آقا حافظہ تیز کر دے۔ اب پتہ ہے جو کہتے سوال صرف اللہ سے کرے، ابو ہریرہ تو سوال مصطفیٰ سے کر رہے ہیں۔ آقا فرما دیتے ہیں ابو ہریرہ جا وضو کر، تو نفل پڑھ سجدے میں سر رکھ، اللہ سے مانگ، تیرا حافظہ بڑھ جائے گا۔ لیکن آقا نے تو نہیں فرمایا۔ یہ کہاں سے عقیدہ آ گیا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو؟ اللہ کے سوا کسی نے مانگا؟ سبحان اللہ، شرک ہے، یہ صحابی شرک کر رہے ہیں۔ اگر صحابی غلط تھا تو مصطفیٰ روکتے تھے۔ آقا نے فرمایا حافظہ چاہیے، جی آقا حافظہ چاہیے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرما دیتے ہر طبیب کے پاس جا، حکیم کے پاس جا، وہ تجھے نسخہ دے گا، تو بادام کھایا کر، ڈرائی فروٹ کھایا کر، دودھ پیا کر، یہ حافظہ بڑھ جائے گا۔ آقا نے بھی کسی حکیم کے پاس، طبیب کے پاس نہیں بھیجا، اور صحابی کو چاہیے تھا حافظہ، آیا مصطفیٰ کے در پہ، حکیم کے پاس نہیں گیا۔ کیوں؟ بھی صحابیوں کا بھی عقیدہ تھا مسئلہ کوئی بھی ہو حل یہاں سے ملتا ہے، حل ادھر سے ملتا ہے، مشکل کشا مصطفیٰ ہے۔ اب کیا کا حافظہ چاہیے؟ اچھا آقا کیا فرماتے ہیں؟ وہ بسط نہیں تھا آقا، چادر بچھا، چاہیے تھا حافظہ وہ جو ادھر ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو یاد بھول جائے نا تو جہاں ہاتھ مارتا ہے چاہے یاد آ جائے، کیونکہ حافظہ ادھر ہوتا ہے، ادھر۔ تو اب اسے حافظہ چاہیے۔ اب آقا بناتے چادر بچھا، ہمارے جیسا بندہ ہوتا نا وہ بول پڑتا، آقا میں نے کوئی کھجوریں تو نہیں مانگی، میں نے کوئی گندم تو نہیں مانگی، جو تو نہیں مانگے، مادی شہر تو نہیں مانگی کہ چادر بچھاؤں، مانگا ہے حافظہ، اور حافظہ کو ہوا سے خمسہ میں بھی نہیں آتا۔ نہ حافظہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ سونپ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، تو نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ہوا سے بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے چادر، صحابی نے چادر بچھا دی، کہتے بس سر تو میں نے بھی دیر نہیں کی، چادر بچھا دی۔ کیوں؟ صحابی جانتے تھے، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ڈاکٹروں کی دوا کے طریقے اور ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی عطا کے طریقے اور ہوتے ہیں۔ اب سب تو ہوئی، چادر بچھ گئی۔ ابھی پہلا سوال ہی بتا رہا ہوں، 100 سوال ہی بتا سکتا ہوں کہ کون کون آئے۔ آج صرف میں خاکہ دے کے بات ختم کروں۔ بڑے سوالی آئے، بڑی چیزیں مانگی، جو کہتے ہیں اللہ سے مانگو، انہیں چاہیے بخاری پھر پڑھے، قرآن کو ذرا پھر پڑھے، پھر دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، سنیں۔ آقا سب تو کہتے ہیں میں نے چادر بچھا دی، آقا نے کہا کہ 3 دفعہ ہاتھ مبارک اٹھائے، فضا میں بند کیے، چادر میں کھولے، اور چادر کو جو اکٹھا کیا، فرمایا فتم میں اب کوڑ لے۔ اب کسے کہا یہ بھی نہیں فرمایا سر پہ باندھ لے، حافظہ تو سر میں ہوتا ہے، سر پہ باندھتا تو کچھ بھلتی سی بات کہ حافظہ دے تو ادھر باندھتا، جسم پہ ہو، جسم پہ۔ وہ کہتا ہے فتمم تو میں نے چادر اوڑھ لی، کہتے ہیں چادر اوڑھنے کی دیر تھی، فما نسیتو شیئا بعد، کہتے ہیں اس دن کے بعد پھر میں کچھ بھولا ہی نہیں۔ مانگنے والے نے مانگا، مصطفیٰ نے دیا، اور آقا نے یہ سارا کیا، اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ اب یہ میں نے صرف ایک سوال ہی کا بتایا، بہت سارے سوال ہی میرے ذہن میں موجود ہیں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ بس ایک میسج آپ تک پہنچانا تھا، یقیناً آپ سمجھ چکے۔